بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی بلاگ نامے سے محمد شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب دوست احباب کو میری طرف سے چاند رات مبارک ہو۔ اللہ پاک سونے سے دعا مالک کریم سنا آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر برکات عطا فرمائے، اور جتنے آپ سب کے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مالک کریم سے دعا اللہ رب العزت انہیں کرور جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، قبر مبارک و خد و نگاہ وسیع فرمائے، جنتی جوڑے جنتی فرش عطا فرمائے، جنت کے باغوں میں باغ بنائے، جنت کی کیاریوں میں تبدیل فرمائے، جنت کے بالا خانوں کو راہی بنائے۔ اللہ پاک سونا سب کچھ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کے والدین عزیز و اقربا حیات ہیں، اللہ پاک سونا انہیں عمر خضری عطا فرمائے، تندرستی والی صحت عطا فرمائے۔ لیجیے آج کا بابرکتوں بھرا بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ صحیح البخاری شریف جلد اول باب الصلاۃ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ 370۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی حضرت ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، سبحان اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، پھر ارشاد ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، سبحان اللہ۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں اپنی ایک چٹائی کی طرف اٹھا جو کہ زیادہ عرصہ گزرنے کے باعث کالی ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو میں نے اور ایک یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی، اور بوڑھی اماں ہمارے پیچھے تھیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ باب 262، چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا۔ حدیث مبارکہ 371۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب 263، فرش پر نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے بستر پر نماز پڑھی، اور حضرت انس نے فرمایا کہ ہم نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر سجدہ کرتا، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 372۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو مجھے دبا دیتے اور میں اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی، اور جب قیام فرماتے تو پھیلا لیتی۔ وہ فرماتی، میں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ 373۔ عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان فرش پر جنازے کی طرح پڑی رہتی تھیں، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ 374۔ اراج نے عروہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان اس فرش پر لیٹی ہوتی جس پر دونوں سویا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ باب 264، گرمی کی شدت کے باعث کپڑے پر سجدہ کرنا۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ لوگ اپنے امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے اور ان کے ہاتھ آستینوں میں ہوتے۔ حدیث مبارکہ 357۔ ابو الولید حشام بن عبد المالک، بشیر بن مفصل، غالب قطان
بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تو گرمی کی شدت کے باعث ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے کے کنارے کو سجدہ کی جگہ رکھ لیتا۔ باب 265 جوتوں سمیت نماز پڑھنا۔ سعید بن یزید ازدی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر۔ باب 266 موزے پہن کر نماز پڑھنا۔ حمام بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے وضو اور موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا میں نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم نقوی کا قول ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے کیونکہ حضرت جریر نے آخر میں اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ 378 مسروق سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موزوں پر مسح کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باب 267 جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے۔ حدیث مبارکہ 379 ابو دائل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع سجدے پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا یا پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ابو دائل کے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر۔ باب 268 سجدوں میں بازو کو کھلا رکھنے اور پہلو کو علیحدہ رکھے۔ حدیث مبارکہ 380 ابن حرمز نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دونوں بازوں کو اتنا کھلا رکھتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ باب 269 قبلہ رخ ہونے کی فضیلت۔ پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھی جائیں۔ حضرت ابو حمید نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث مبارکہ 381 بخاری شریف جلد اول باب الصلاۃ مبارک۔ عمر بن عباس ابن مہدی منصور بن سعید میمونہ بن سیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی جانب منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ جس کے لیے اللہ کی ضمانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، بس اللہ کی ضمانت کو ضائع نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 382 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ اگر یہ کہہ لیا ہمارے جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو ہم پر ان کا خون اور مال حرام ہو گیا، مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ لے گا۔ علی بن عبداللہ، خالد بن حارث، حمید میمون بن سیاح یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، اے ابو حمزہ، بندے کے خون اور مال کو کیا چیز حرام کرتی ہے؟ فرمایا کہ جس نے گواہی دی
کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا وہی حق ہے جو ایک مسلمان کا حق ہے، اور اس کی وہی ذمہ داری ہے جو ایک مسلمان کی ہے۔ ابن ابی مریم یحییٰ بن ایوب حمید حضرت انس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، سبحان اللہ۔ باب 270 اہل مدینہ اور اہل شام و مشرق کا قبلہ، سبحان اللہ۔ مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پخانہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو بلکہ مشرق اور مغرب کو کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ 383 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کو منہ رکھو۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم شام گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلہ رخ بتائے ہوئے تھے، لہٰذا ہم کسی قدر پھر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے۔ باب 271 ارشاد ربانی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، سبحان اللہ۔ ارشاد بانی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ 384 جلد اول صحیح البخاری شریف باب الصلاۃ مبارک۔ عروہ بن دینار سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان نہ دوڑے، کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا، سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں اور صفا مروہ کے درمیانی سعی کی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جائے جب تک صفا و مروہ کے درمیانی صحیح نہ کر لے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہ کر لے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 358 مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ مجھے 2 دروازوں کے درمیان کھڑے ہوئے حضرت بلال ملے، میں نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ کہا ہاں، 2 رکعتیں ان ستونوں کے درمیان پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوتے وقت بائیں جانب تھے، پھر باہر تشریف لائے اور کعبہ مبارک کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 386 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے تمام گوشوں میں دعا کی اور نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ باہر تشریف لے گئے۔ جب باہر آ گئے تو کعبہ مبارک کی طرف 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا کہ قبلہ یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔